صفحہ نمبر 86 یعنی 86، پیج 86 ہے، اور وی لاگ ہمارا 61، اور آغاز ہوگا ہمارا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، قرآن کریم کی تفسیر ہے تفسیر، اور اس کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ تک، سورۃ فاتحہ سے سورۃ بقرہ تک پہلا پارہ سے لے کر تیسرا پارہ ہے، رکوع ہے اس کے 8۔ اور رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تقی عثمانی کے والد ہیں۔ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 86 اور وی لاگ ہے ہمارا 61، وی لاگ 61، اور آغاز ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا درخواست، دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مالک یوم الدین میں یہ بتلا دیا گیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تزلزل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے طبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اقتضاء عقلی و طبعی یہی ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی اقتضاء عقل و طبع کو ایاک نعبد یعنی و ایاک نستعین میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آیت ہماری چل رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر کا ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فضل عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا۔